اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں عید قربان سے متعلق بیان جاری ہے۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین۔ حاضرین، اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ عرض گزار ہے، یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ میری ساری عبادتیں، میری جانی اور مالی ساری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب تیرے لیے ہے۔ اور بندہ جو ہے یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی محبوبیت حاصل کر رہا ہے۔ قربانی یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے بہت خوبصورت انداز میں کہا، فرشتوں کو نہیں ملتا یہ وہ ہے جذبہ انسانی، نصیبہ ساتھ دے جس کا وہی دیتے ہیں قربانی۔ تو عزیز اور دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف جنرل آف اسلام رہے، ہر جو ہے جنگ میں اس نیت سے جاتے تھے کہ میں اس میں شہادت حاصل کروں، لیکن کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے غازی ہو کر کے لوٹتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ اور ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں جنہوں نے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لایا، ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، قربانی نہیں کی، جہاد کا حکم ہوا، بس تلوار لے کر کے سرکار کے حکم پر میدان جنگ میں کود پڑے اور جام شہادت کو نوش کر لیا۔ تو جن لوگوں کا نصیبہ ساتھ دے دے، جن لوگوں کے نصیب میں شہادت ہو، ایسے ہی لوگ جو ہے شہید ہوتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کی زندگی کو دیکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ ہمیشہ لگے رہے اور میدان احد کے اندر جو ہے آپ نے جام شہادت نوش کی۔ تو قربانی یہ اسلام کے پہلے مہینے میں بھی ہے۔ جو سال اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ عزیز اور دوستو، یہاں پر جو ہے جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو حکم دیتا ہے۔ اب یہ موسم قربانی کا ہے، اس لیے جو ہے میں اس پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کورونا وائرس نے پورے روئے زمین کو لپیٹ لیا ہے، لاک ڈاؤن ہر طرف پڑا ہوا ہے،
سخت پابندیاں ہیں لوگوں کے اکٹھا ہونے پر۔ تو عزیز اور دوستو، ایسی صورت میں ہمارے مسلم بھائیوں سے میرا ایک مشورہ ہے، میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے بڑے جانور کے اندر جو قربانی کر رہے ہیں اس کو نہ کرتے ہوئے آپ جو ہے چھوٹے جانور میں یعنی بکرے کو اندر جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ بکرے کے اندر ایک آدمی کا حصہ ہوتا ہے، ایک حصے کی قربانی ہوتی ہے، اور آپ اس کو گھر کے کسی کونے میں کسی گوشے میں بھی جو ہے اس کو ذبح کر لے سکتے ہیں۔ لیکن جو بڑا جانور ہے تو اس بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اور 7 لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ آج ہمارے لیے نامناسب بات ہے۔ حکومت کی بھی اس پر پابندی ہے کہ ہم لوگ اکٹھا نہ ہو جائیں۔ جب 7 لوگ حصے والے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ آنے والے ایک کے ساتھ ایک آدمی آ گیا تو 14 ہو گئے، ذبح کرنے والے 2-3 آدمی ہو گئے، تو اس طرح سے جو ہے 16-20 آدمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کافی جو ہے اکٹھا ہونے کا یہ یعنی اکٹھا ہونے کا جو ہے ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ بڑے جانور کی قربانی کرنے کے بجائے بکری کی قربانی پر اکتفا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس موسم و ماحول کو دور کر دے تو انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے آپ جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے جانور میں قربانی کرنا۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ بے عیب کا معنی یہ ہے کہ اس کے دانت پورے ہو، دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، اسی طرح سے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اسی طرح سے جو ہے اندھا نہ ہو، اسی طرح سے اس کے جسم پر کوئی داغ دیا ہوا نہ ہو، دھاگ دھبا نہ ہو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہرا بھی نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ لنگڑا لولا بھی نہ ہو۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے قربانی کے جانور میں شرائط ہیں۔ تو جو بھی آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، برائے مہربانی اس کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ جانچ لیں، اس کے بعد میں اس کا سودا کریں۔ جب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سے جانچ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک کہ جو ہے آپ کا سودا نامناسب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یعنی کسی جگہ جانور بڑا ذبح ہو رہا ہے، اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جانور کو دیکھا نہیں ہے، اس کی قیمت کا تعین کیا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے اپنے طرف سے ایک جانور خرید لیے ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے ایک حساب سے حصہ بٹھا دیا ہے۔ تو جو جانور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، جس کی قیمت کا آپ نے تعین نہیں کیا ہے، آپ کا اور اس کے مالک کا جو ہے یعنی قیمت پر جو ہے اتفاق نہیں ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ جانور کی بیع فاسد ہو جائے گی اور آپ کی قربانی جو ہے صحیح نہیں ہوگی، صحت مند نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو جانور قربانی کا ہے اس کو آپ بنفس نفیس خود دیکھیں، اور نفس نفیس خود دیکھنے کے بعد اس کی قیمت کا تعین کریں، اور اس کی قیمت آپ کو بھی پسند آئے اور اس کے مالک کو بھی پسند آئے، جب جا کر کے اس کی بیع صحیح ہوگی اور آپ کی قربانی صحیح ہوگی۔ تو عزیز اور دوستو، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں قربانی کے جانور کے لیے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح سے جانور عمر کے اعتبار سے جو ہے کم نہ ہو، جیسے کہ چھوٹا جانور ہے تو اس کی عمر 1 سال کی ہونا چاہیے، بڑے جانور کے اندر جو ہے اس کی عمر 3 سال کی ہونا چاہیے، جیسے کہ اونٹ ہے یا بیل ہے یا اسی طرح سے بھینس ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی عمر جو ہے 3 سال کی ہونا چاہیے۔ وہ لبن البنون یعنی 2 سال کی مدت، 2 سال کے اندر کا 2 سال کا جانور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے دودھ کی جو مقدار رکھی گئی ہے یعنی دودھ کا جو پیریڈ ہے وہ 2 سال کا ہے، اس لیے جو ہے وہ جانور 3 سال کا ہونا چاہیے، اور 3 سال کا جانور ہونے کے بعد وہ جو ہے
لڑکپن سے بچپن سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس چیز کا آپ اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور جب آپ ذبح کر رہے ہو تو اس جانور کو قبلہ کے رخ لٹاؤ، اور پھر جو ہے اپنے جو ہے پیر کو جو ہے گھٹنے کے ذریعے سے، اپنے پیر کے گھٹنے سے اس جانور کے شانے کو دباؤ، اور پھر جو ہے جو اس کی نیت ہے اس نیت کو پڑھو، اور نیت کو پڑھ کر کے جو ہے آپ جو ہے اس جانور کو ذبح کرو۔ نیت انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ اگر وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے تو کہے اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے تیری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں تو قبول کر لے۔ اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے اگر قربانی کر رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ جس کی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام لے، اس طرح سے جو ہے۔ اور جب قربانی کر چکو تو قربانی کرنے کے بعد میں پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ اللہ اگر خود کی طرف سے ہے تو کہو اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لے، تیری بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ کہیں گے اللہم تقبل فلاں ابن فلاں کما تقبلتا من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام و حبیب کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے اس کے حق میں کہ اللہ اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرما، اتنے گناہ معاف فرما، عمر میں برکت عطا فرما، روزے میں برکت عطا فرما۔ یہ ساری جو ہے اس کے بعد میں دعائیں آپ کر لیجئے۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل جو ہے معاملہ جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب قربانی کے لیے یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد، نماز عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے قربانی کی جائے، یہی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانیاں عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے۔ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی جو ہے بارگاہ خدا میں مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے دو جو ہے مینڈوں کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے فجر کے بعد 2 مینڈے ذبح کر دیا اور ذبح کر کے جو ہے تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں نے میری قربانی کر دیا ہے، فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے جانور ذبح کیا اور تقسیم کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہے، قربانی نماز عید کے بعد میں ہے، تم کو جا کر پھر سے قربانی کرنی ہوگی۔ تو عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الاضحیٰ کے اندر آپ اس کو پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا وقت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے۔ کیا متعین فرما دیا؟ نماز عید کے بعد قربانی۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں کہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایک دم دیہات ہے اور شہر اتنے دور ہے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے نماز عید میں پہنچنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں جو ہے یہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ آج کل کا مسئلہ تو بہت الگ ہے صاحب۔ حکومت کی طرف سے عیدگاہ کے اندر جانے کی پابندی ہے، عیدگاہ میں ہم جمع نہیں ہو سکتے، اور مسجدوں کے اندر بھی 5 آدمیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ہم کو اپنے عید کی نماز اپنے گھر کے ہال میں پڑھ لینی ہے۔ اپنے گھر کے افراد جو 4-5 ہوں
یا اور اس سے زائد ہوں تو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے ہال کے اندر وہ نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر یہ کہیں گے کہ بھائی نماز آپ کے گھر میں نہیں ہوگی، عید کی نماز تو مسجد میں پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے میرا ایک بیان سپریٹ میں بھیج رہا ہوں جس میں جو ہے پورے دلائل موجود ہیں کہ عید کی نماز یعنی مسجد اور عیدگاہ کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا بیان جو ہے انشاءاللہ ہم کل بھیجیں گے، اس پر عمل کرو۔ آج کل ایسا دور ہے فتویٰ بازی کا، اور ہر مفتی جو ہے اپنے جو ہے علم کے اندر جو ہے جو اس کو سمجھ رہا ہے وہی بول رہا ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ ایک فتویٰ ایسا بھی یوٹیوب پر آیا کہ نماز عید تم لوگ گھر میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو ہے آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی چاشت کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ تو عزیز اور دوستو، چاشت کی نماز پڑھنے سے عید کی نماز نہیں ہوگی۔ چاشت کی وہ نماز ہے جو ہر روز پڑھی جانے والی ہے، اور عید کی وہ نماز ہے جو ہر روز نہیں ایک ہی دن پڑھی جانے والی ہے، اس لیے جو ہے آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاشت کی جو نماز ہے یہ نماز واجب نہیں ہے، چاشت کی نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، اور نفل جو ہے یہ واجب کو جو ہے یعنی واجب کا جو ہے وہ یعنی نعم البدل نہیں بن سکتا ہے۔ واجب واجب رہے گا، نفل نفل رہے گا۔ لہذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اندر یعنی 5 لوگ 7 لوگ یا اور بھی کچھ آپ کے احباب ہیں تو ایسے لوگ اپنے ہال کے اندر خاموش انداز میں نماز عید پڑھ لیں۔ اور نماز عید کے اندر مسئلہ ایسا ہے کہ خطبہ جو ہے نماز عید کے بعد ہوتا ہے، پہلے نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ خطبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اتنا کہنا بھی آپ کے لیے جو ہے خطبے کی مماثل ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ آج کے بیان میں ہم نے یہ بات رکھی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے نماز عید پر مدلل بیان دیں گے اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ کو بیان بھیجیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو میں نے کہا اس میں کچھ اگر مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے یا میرے زبان سے کچھ لفظش ہوئی ہے یا میرے زبان کی کچھ پھسلن ہے تو اللہ معاف فرما، میرا مواخذہ نہ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔